اپنے بچوں کو بھی روزے کی عادت ڈالیں، اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو روزے کی عادت ڈالیں۔ کس طرح عادت ڈالیں؟ آپ کا بچہ اگر 10 سال کی عمر کو پہنچ چکا ہے، آپ اپنے بچے سے روزہ رکھوانا شروع کر دیں۔ افطاری کے وقت، سحری کے وقت بچے کو اپنے ساتھ بٹھائیں۔ سحری کا وقت ہے، 10 سال کا آپ کا بچہ ہے، 9 سال کا آپ کا بچہ ہے، آپ اس کو اٹھائیں، سحری کروائیں۔ اب اس کا ذہن بنتا جائے گا۔ آج کے دور میں 12 سال سے اوپر عمر ہو جاتی ہے، روزے فرض ہو جاتے ہیں۔ اس دور کی غذائیں ایسی ہیں، پہلے وقتوں میں 15 سال 16 سال کی عمر میں جا کے روزہ فرض ہوتا تھا۔ آج کے دور کی غذائیں اتنی گرم ہیں اور اس قسم کی غذائیں آ چکی ہیں کہ 12 سال سے اوپر عمر ہوتی ہے تو روزہ فرض ہو جاتا ہے۔ آپ کا بیٹا 9 سال کا ہے، 8 سال کا ہے، 10 سال کا ہے، سحری کے وقت اپنے بچے کو جگائیں۔ اس کی نیند کا خیال نہ کریں۔ اس وقت نیند کا خیال، بچہ دن کو بھی سو جائے گا، لیکن اس وقت بچے کو پتہ چلے گا کہ اس وقت ابھی یہ کچھ ہو رہا ہے، یہ سارے اذان سے پہلے کھا رہے ہیں تو کوئی رمضان ہے، کوئی روزہ ہے۔ دل میں ادب اور احترام آئے گا۔ افطاری کے وقت ہم کیا کرتے ہیں؟ بچوں کو کھلا دیں، نہیں بعد میں جب بڑے ڈسٹرب ہوں گے، پریشان ہوں گے، بچوں کو ڈال کے دے دو جی، نہیں، غلط بات ہے۔ بچوں کو دسترخوان وسیع کریں، وسیع جگہ دسترخوان لگائیں، بچوں کو اپنے ساتھ بٹھائیں، اور جیسے اذان ہو رہی ہے، الارم اور اس وقت آپ کھجور اٹھا کے کھا رہے ہیں، دعا پڑھ رہے ہیں، اپنے بچے کو بھی کھجور دیں، اور اس سے بھی اگرچہ اس کا روزہ نہیں ہے لیکن اس کو عادی بنائیں، اس کو عادی بنائیں۔ اور دعا جس وقت کر رہے ہیں افطاری کے وقت، اس وقت دعا کا اہتمام کریں۔ ہماری مستورات کھانے بنانے میں لگی ہیں، پکوڑے بن رہے ہیں، چٹنیاں بن رہی ہیں، مختلف قسم کی ڈشیں تیار ہو رہی ہیں، اور ادھر اتنا قیمتی وقت کہ جس کے لیے فرمایا اللہ کے نبی نے کہ اللہ رب العزت فرشتوں سے کہتے ہیں کہ ساری اپنی عبادات کو مؤخر کرو۔ آپ روزہ دار افطاری کے وقت دعا کر رہا ہے، ساری اپنی عبادات کو مؤخر کر کو اس کی روزہ دار کی دعا کے اوپر آمین کہو۔ اس وقت ہم کیا کر رہے ہیں؟ کوئی پکوڑے بن رہے ہیں، کچھ کیا ہو رہا ہے، گپ شپ ہو رہی ہے، دسترخوان لگ رہا ہے، تو گپ شپ میں نہیں، 15 منٹ پہلے، افطاری سے 15 منٹ پہلے ہمارا دسترخوان لگ جانا چاہیے۔ جو چیز بنانی ہے لا کے رکھ دیں، ڈھانپ کے رکھ لیں، ٹھنڈی نہ ہو بے شک، لیکن لا کے دسترخوان لگ جانا چاہیے 15 منٹ پہلے۔ سارے گھر کے سارے مرد بھی، ساری عورتیں بھی، جتنے کا سارے محرم ہیں، تو سارے اکٹھے بیٹھ کے افطاری کریں، پھر وہاں اس وقت دعا ہو۔ دعا کے اہتمام کم از کم 10 سے 15 منٹ افطاری سے پہلے دعا ہونی چاہیے۔ وہ بچے بھی دیکھ رہے ہیں تو یہ بچوں کی تربیت ہو رہی ہے، بچوں کی تربیت ہے۔ دن کا وقت ہے، روزہ ہے، بچے کا روزہ تو نہیں ہے، لیکن بچے کو سب کے سامنے کھانے سے منع کر دیں۔ کھانا دے رہے ہیں، بچے کو چھپا کے کچن میں، کمرے میں جا کے چھپا کے کھانا کھلائیں کہ بچے کے ذہن میں آئے کہ ہاں یہ کوئی مہینہ ہے کوئی، اس ادب کی وجہ سے۔ اگر یہ ادب ہے نا، آتے ہیں نصرت المجالس کے اندر ایک واقعہ نقل کیا ہے، ایک عیسائی تھا، اس کا بچہ اس طرح رمضان المبارک کے مہینے میں کھانا کھا رہا تھا، کچھ کھانے لگا تو مسلمانوں کے سامنے کچھ کھا رہا تھا، تو اس عیسائی نے اپنے بیٹے کو غصہ کیا، ڈانٹا، برا بھلا کہا۔ حالانکہ عیسائی تو روزے نہیں رکھتے، ان کا یہ مہینہ تو نہیں ہے، لیکن اس وجہ سے کہ یہ مسلمانوں کی بستی میں وہ رہتا تھا، کہا کہ یہ مسلمان، ان کا روزہ ہے، یہ ادب والا مہینہ ہے، اپنے بیٹے کو غصہ کیا، ڈانٹا۔ اس کے اوپر اللہ رب العزت نے اس کی بخشش کر دی۔ خواب میں کسی نے دیکھا کہ جنت کے اندر ہے، عالیشان محل ہے، اور اس سے پوچھا کہ یار تو غیر مسلم تھا، تجھ کیسے جنت میں چلا گیا؟ کہا ایسے یہ غیر مسلم تھا، لیکن ہوا ایسا کہ ایک مرتبہ رمضان کا مہینہ تھا اور میرا بچہ مسلمانوں کے سامنے کچھ کھا رہا تھا، میں نے اپنے بیٹے کو غصہ کیا، ڈانٹا، برا بھلا کہا، تو مرنے سے پہلے اللہ نے فرشتوں کو بھیجا ہے، مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان کیا ہے۔ کہا میں نے کلمہ پڑھا ہے تو اللہ نے میری روح کو نکال دیا اور مجھے جنت میں داخل کر دیا، اور کہا کہ جو تو نے رمضان المبارک کے مہینے کا ادب کیا ہے، ہم نے اس وجہ سے تجھے مسلمان کیا، کلمہ پڑھا کے آج جنت میں اس مقام تک پہنچایا۔ تو خیر بات کر رہا تھا کہ اپنی اولاد کی تربیت کرنا، بچوں کو روزے کی عادت ڈالنا۔ دن کو اگر وہ کھا رہا ہے تو ایک دم اس کو روکنا۔ نماز کے لیے آ رہے ہیں تو بچوں کو ساتھ لے کے آئیں۔ بچے شور کرتے ہیں مسجدوں کے اندر، شور کرتے ہیں، لیکن چیخو پکار بڑوں کو نہیں کرنی چاہیے، بڑوں کی چیخو پکار زیادہ ہو جاتی ہے، بچوں کو روکتے روکتے بڑوں کی آوازیں بلند ہو جاتی ہیں۔ نہیں، بچے تو بچے ہیں، ان سے تو گناہ معاف ہیں۔ اگر بچہ کوئی آ رہا ہے، یہی کل مستقبل کے ہماری پہلے صف کے نمازی بنیں گے۔ اگر ابھی سے ان کو منع کر دیں کہ نہیں، بچوں کو گھر سے سمجھا کے ضرور آئیں کہ بیٹا مسجد میں شور نہیں کرنا، پیار محبت سے، جس کے پاس کھڑا ہے بچہ ہی ہے، سب کے بچے سانجے ہیں، آپ کے پاس کسی اور کا بیٹا بھی ہے، اگر وہ شرارت کر رہا ہے، مستی کر رہا ہے، آپ اس کو پیار محبت سے سمجھائیں۔ آپ اس کو مار نہیں سکتے، آپ اس کو برا بھلا نہیں کہہ سکتے، ڈانٹ نہیں سکتے، غصہ نہیں، پیار محبت سے صرف سمجھا سکتے ہیں۔ اور آپ کے ساتھ بچوں کو تراویح میں اپنے ساتھ لے کر آئیں۔ وہ بچہ دیکھے کہ 8 سال 10 سال 6 سال کی عمر ہے بچے کی، اور وہ دیکھ رہا ہے کہ ابا جان اور دن تو 4 فرض بھی نہیں پڑھتے تھے، تو آج سجدوں پہ سجدے کر رہے ہیں، سمجھ جائیں کہ کوئی مہینہ آ رہا ہے، کچھ خاص وجہ ہے۔ تو یوں بچوں کو اپنے ساتھ لے کے آنا، سحری افطاری کے لیے جگانا، نماز کے لیے اپنے ساتھ لے کے آنا۔ اور جس دن اگر بچے روزہ رکھنے، مثال کے طور پہ آپ کا 6 سال کا بچہ ہے،
آپ کا 7 سال کا بچہ ہے، روزہ رکھا ہے، سارا دن اس بچے کی تعریفیں آپ کرتے رہے، ہر ایک کے سامنے کوئی بھی آج میرے بیٹے کو، تو وہ بچے کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ تو رات کو کوئی خاص اہتمام، آپ کو پتہ ہے ہمارے بچے کو کیا چیز پسند ہے، اس کے لیے کچھ خاص چیز بنا لیجیے، اس کو سیویاں پسند ہے، اس کو کسٹرڈ پسند ہے، کھیر پسند ہے، میٹھے میں فلاں چیز خوشی سے کھاتا ہے، تو بازار سے کچھ کباب کھاتے ہیں وہ لے کر آئیں، بیٹا آج آپ کا روزہ تھا اس وجہ سے میں نے یہ اہتمام، دسترخوان کو تھوڑا وسیع کر دیں جس دن آپ کے بچے کا روزہ ہو۔ بیٹے کا روزہ ہے تو دسترخوان میں اس کی مرضی کے مطابق کچھ نہ کچھ لے کر آئیں، اس کو کوئی انعام دے دیں۔ بچے چھوٹا ہے، اس کو گاڑیاں پسند ہیں، آپ اس کے لیے ایک گاڑی لے کر آ جائیں، بیٹے لیجیے ایک گاڑی آ گئی آپ کے لیجیے، بیٹا یہ آپ نے روزہ رکھا، یہ آپ کا انعام ہے۔ تو یوں بچوں کی حوصلہ افزائی کرنی ہے، یوں، اور مقابلے کروائیں بچوں سے روزوں کے اندر، اس نے روزہ رکھا ہے بیٹا، اگر آپ نے رکھا تو آپ کو میں فلاں، اگر آپ نے رمضان کے 10 روزے رکھے میں آپ کو سائیکل تو آپ نے لے کے دینی ہے، انہیں مجبور کیا ہوئے بچے نے، لیکن 10 روزے رکھے بیٹا سائیکل لے کے دوں گا، آپ نے 20 روزے، وہ میرا چھوٹا بھائی ہے محمد تقی، اوپر تراویح پڑھاتا ہے، تو مجھے کہتے ہیں سائیکل لینی ہے، بڑی سائیکل لینی ہے، میں نے کہا تراویح پڑھاؤ، اور ساری تراویح اگر اس کے اندر آپ نے صحیح طریقے پہ پورا قرآن پڑھا دیا تو اس کے بعد میں آپ کو سائیکل لے کے دوں۔ اب اس کے ذہن میں شوق ہے، وہ دن میں پڑھتا رہتا ہے۔ تو اس طریقے پہ اپنے بچوں کے یوں مقابلے، ہم دنیا کی چیزوں کے اندر مقابلے کرواتے ہیں نا، تو دین کے اندر مقابلے ہونے چاہیے، تو یوں اپنے بچوں کو بھی اس چیز کا عادی بنانا چاہیے۔